سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ سی پیک کو جاننے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا اسٹریٹجک اور انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے اس کا میگا پروجیکٹ ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پچھلے 3-4 سال سے جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر اکنامک سینس میں بڑا چینج اوور لایا ہے۔ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جو لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو بڑی سپورٹ ملی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، انٹر کنیکٹیوٹی میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا نے سی پیک جو ہے اس کو انیشیٹو لیا پاکستان کے اندر، اور اب پاکستان اس وقت سی پیک کے اندر جو ڈائریکشن لی ہے وہ جیسے جیسے اسٹریٹجک یا انٹرنیشنل افیئرز میں چینجز آ رہی ہیں، یہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پروفٹیبل اور آپ سمجھیں کہ بہت بڑی اپورچونٹی کریٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج افغانستان میں جو سچویشن ہے یا ایران میں جو اسٹریٹجک چینجز آ رہی ہیں تو وہ بی آر آئی تو وہاں بھی پہنچ چکا ہے، پھر سینٹرل ایشیا میں جو چینجز آ رہی ہیں بی آر آئی وہاں بھی پہنچ چکا ہے۔ تو جیسے جیسے ان کنٹریز میں بی آر آئی ڈیولپ کرے گا انفراسٹرکچر جس میں ریل روڈ شامل ہے پرائمرلی، انڈسٹری کی تو میں بعد میں آپ سے گزارش کروں گا، تو پاکستان کو انٹرنیشنل لنک بالکل مل جائے گا۔ ہم لوگ فکر کرتے تھے کہ جب گوادر پورٹ بن جائے گا تو پاکستان کے پاس اس لیول کا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ سینٹرل ایشیا یا افغانستان جو ہے وہ وارم واٹرز تک گوادر تک پہنچ سکے، لیکن اب جو ہے وہ بالکل اتنا آسان لگتا ہے کہ الحمدللہ گوادر پورٹ میں یہ سارے کنٹریز جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، افغانستان جو ہے یہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ اس کا یوز کرنا وہ پاکستان کے لیے بینیفٹ ہے، لیکن اس میں اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ بی آر آئی کی وجہ سے چائنا کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے بوتھ ویز۔ چائنا اپنی افریقن اسٹیٹ میں اپنی چیزیں بیچنے کو، سیل کرنے کو، مارکیٹنگ میں ان کو فائدہ ہوگا، مڈل ایسٹ چیزیں بیچنے میں ان کو فائدہ ہوگا۔ ریورس میں جو انرجی ریسورسز ہیں آئل اینڈ گیس جو چائنا کو چاہیے، ابھی وہ بہت لانگ روٹ سے لے کے آتے ہیں اسٹریٹ آف ملاکا سے، پھر وہ یہاں سے لے کے جائیں گے اور پاکستان کے اندر پائپ لائن بھی بچھے گی۔ آپ کو پتہ ہے ریلوے اپ گریڈ کر رہے ہیں، ریلوے کو یوز کریں گے۔ تو بی آر آئی کی سپورٹ سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو بنا ہے یہ پاکستان کی گڈ لک ہے، پاکستان کی بہت بڑی اپورچونٹی ہے۔ اب اس میں انٹرنیشنل ریلیشن سینس میں بہت سے ہمارے جو بار بار ورڈ یہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں بولوں ملک دشمن ملک جو ہیں وہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ان کو تکلیف ہے، لیکن تکلیف ہے، لیکن اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں شاید یہ دشمن نہ رہے ہم لوگوں کے، کیونکہ یہ سب چیزیں چینج ہوں گی۔ دیکھیں آج چائنا 1.5 بلین کے قریب پاپولیشن ہے، انڈیا جو ہے وہ 1.3 سم تھنگ لائک آئی ہوپ آئی ایم ناٹ رانگ پاپولیشن ہے۔ تو یہ دونوں کنٹریز جو ہیں یہ آنے والے وقت میں ایک دوسرے کی ان کو اشد ضرورت ہوگی، کیونکہ ان کی جو مارکیٹ ہے کنزیومر مارکیٹ وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی۔ تو ڈیفینیٹلی جب پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہوگی آپ کی تو تبھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں کسی صورت میں بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی کنفلکٹ جو ہے وہ اس میں میجر رول چائنا ادا کر رہا ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا اب سکیئرڈ ہو گیا ہے چائنا کے انوالومنٹ کے اندر، کیونکہ چائنا کی اکنامک انٹرسٹ پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں اور ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ملٹریلی اور اسٹریٹجیکلی چائنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک امبریلا ثابت ہو رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی آنے والے وقت میں اگر انڈیا ایکسیس مانگتا ہے سینٹرل ایشیا کو تو چائنا بھی ایکسیس مانگے گا انڈیا کو پاکستان کے روٹ پہ انڈیا میں مارکیٹ لینے کے لیے۔ تو دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے جو اس وقت وائس چیئرمین ہے سینٹ کے اور وہ سی پیک کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا کنٹروورشل بیان دیا 3-4 روز پہلے، اور میں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی ایشو کی۔
انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ 3 سال سے سی پیک کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، اور مجھے چائنیز امبیسڈر نے بھی بولا کہ جی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا، اور سی پیک جو ہے وہ فیل ہو چکا۔ اب سب سے بڑی بات ہے کہ ادھر سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی نئے بنے، اور وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے اس کو ہاں سے ہاں ملایا۔ بالفرض اول تو ایسا ہے نہیں میں بڑے اتھارٹی سے بول سکتا ہوں، میں کسی سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ میری انوالومنٹ ہے اتنی کہ میں اتھارٹی سے بول سکتا ہوں کہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور رواں دواں ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو میجر انرجی پروجیکٹس فرسٹ فیز میں جو ہونا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس وقت۔ $36 بلین آپ کا انیشیل انویسٹمنٹ ہی انرجی میں تھا، تو وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ تو روڈ اپنی جگہ بنی ہیں، پاور پروجیکٹس اپنی جگہ بنے، تو چائنا پاکستان اکنامک ڈور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ فیل ہو گیا؟ یہ قطعاً ڈس انفارمیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہیں تھوڑی پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہوں گے، اور انہوں نے کہا میں سیاسی بیان دوں گا اور تھوڑا ہلچل ہو جائے گی، نام تھوڑا میرا اور اپ گریڈ ہو جائے گا، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ انہوں نے ملک دشمنی کی ہے، اور ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر چائنیز امبیسڈر، میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ وہ ایک ریسپانسبل ڈپلومیٹ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اگر انہوں نے کوئی اپنی لیکنیس ویکنیس انہوں نے ظاہر کی ہوگی کہ ایسا ہوا، تو یہ چیزیں ان پرائیویٹ ڈسکس ہوتی ہیں، اوپن میں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صرف کمیٹی کے چیئرمین نہیں، آپ سینٹ کے بھی وائس چیئرمین ہیں، اور اس کو رسپانسبلٹی آپ کی بنتی ہے کہ آپ بڑی محتاط طریقے سے کریں۔ تو یہ میں عرض کروں گا آپ سے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ بالکل سکسیسفلی پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں پینڈیمک میں لوگوں نے بولا کہ چائنیز چلے گئے، پروجیکٹ بند ہو گئے، لیکن مجھے اس چیز کا معلوم ہے، میں نے خود وٹنس کیا کہ چائنیز انجینئر اور لیبر ان کی چارٹرڈ ایئر کرافٹ پہ واپس آئی ہے جو کام کر رہی ہے۔ آپ جیسے دیکھیں گوادر ایئرپورٹ بن رہا ہے، وہاں پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ بہت سے پاور پروجیکٹس ہیں جس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، چائنیز انجینئر کام کر رہے ہیں۔ اب میں ایک چیز ضرور کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ بلوچستان کو اس میں اگنور نہیں کر سکتے۔ بلوچستان 47% اس کنٹری کا ہے، لارجسٹ پروونس ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ساؤتھ میں اینڈ گوادر پہ ہوتا ہے، اور ساؤتھ سے نارتھ سٹارٹ بھی گوادر سے ہوتا ہے، تو رواں دواں ہیں۔ الحمدللہ چائنیز اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں عرض کروں گا، تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی خاص نیگلیجنس ہے اس کے اوپر، کہ گوادر پورٹ بن گیا، گوادر فری زون بن رہا ہے، گوادر ایئرپورٹ بن رہا ہے، لیکن جو ہنٹر لینڈ ہے گوادر کا وہ نہیں بن رہا۔ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر صوبائی حکومت یا چیف منسٹر جو ہے وہ سیلفی بنا کے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کو یا پانی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ گوادر میں اسکول، ہاسپٹلز، کالجز اور پانی کی فیسلٹی کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ دیکھیں گوادر میں آج بھی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوگ سیوریج کا ملا ہوا پانی پیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ پورٹ تو صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پورا انٹرسٹ لینا چاہیے اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے۔ الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ چائنا کو بلیم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی حکومت کو بلیم کرنا ہے کہ 3 کوریڈورز بلوچستان کے اندر سے، ایسٹ ویسٹ نارتھ، وہاں سے گزرے گا، تو آپ کو ان کو بنانا ہے، اس کو کیٹر کرنا ہے تاکہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے گا۔